ہیکٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اسرائیل پاکستان امریکہ اور ایران کی جنگ میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب پہلے گئے 3 دن سنڈے کی رات کو واپس آتے ہیں. کل وہ پھر چلے گئے. اس سے پہلے یہاں پہ بھی ہائی لیول کی میٹنگز ہوئی اور اس وقت بھی وہ وہیں موجود ہیں. اٹ واز سپوز ٹو بی اے 1 ڈے ٹرپ لیکن وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے. کافی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی تھیں, لگ رہا تھا جنگ کے بہت قریب ہیں, لیکن ابھی کچھ لمحے پہلے ایک اور زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی. اس میں مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے کیا کہا اور اس پہ ایک پازیٹیو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. سنیے پہلے آپ. Iranian state media is suggesting that the US proposals close some of the gaps or is potentially closing gaps. Yeah, well, I don't want to get ahead of it. I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured. So the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand. I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. I'm not going to elaborate on what those are, but everybody knows what those are. But his preference is always a deal. His preference is always an agreement. His preference is always diplomacy. So let's see if we can get there. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days. یہ آپ نے مارکو روبیو کی بات سنی بڑا دھیمے انداز میں. آج ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے دھیمے رہے. ایک اور انٹریکشن میں جب ان سے پوچھا گیا کہ عمان اور ایران آپس میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو خیال تو یہ تھا شاید جواب میں وہ بھڑک اٹھیں گے کہ نہیں کون ہوتے ہیں کرنے والے, لیکن انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے, ویل سی. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. Iran is negotiating with Oman to set up a formalization of charging tolls in the Strait of Hormuz. Is that acceptable to you? Well, we're looking at it. We hear about it. They've negotiated. They've had a relationship with them before. And we'll see. انہوں نے کہا اطلاعات یہ آ رہی ہیں, ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ کی پروپوزل آئی ہیں اس میں کچھ فاصلے کم ہوئے ہیں. اس نے کہا دیر آر گڈ سائنس, لیکن میں وقت سے آگے نہیں جانا چاہ رہا, لیکن پازیٹیو ڈائریکشن ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری خبر یہ ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن بھی شاید آج تہران جائے گا. یہ ڈیلیگیشن کی بات کیا ہے, اس پہ میں آپ سے ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنے لگا. کل العربیہ نے خبر شیئر کی. العربیہ نے یہ کہا کہ جی شاید آج, یعنی کل کی خبر آج کی بات کر رہی تھی, جمعرات کو, جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل سید جنرل عاصم منیر صاحب یہ شاید ایران جائیں گے اور فائنل, اور ہو سکتا ہے وہاں پہ فائنل جو ایک لیٹر آف انٹینٹ LOI کا ورڈ ٹرمپ نے یوز کیا تھا اس پہ دستخط ہو جائیں اور وہ چیزیں فائنل ہو جائیں, پھر چیزیں آگے بڑھیں. میری خبر کچھ اور ہے. میری خبر ہے کہ پاکستان نے اب یہ کلیئر کیا ہے ایران پہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل وہاں آئیں اور اس کو فائنل ٹچز ہوں تو پھر آپ انشور کریں کہ ان کی ملاقات علی مصطفیٰ خامنہئی صاحب سے ہوگی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں. کیونکہ اب تک ایک کنفیوژن رہتی ہے جس کا امریکہ ہی بار بار گلا کرتا ہے کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. ایک بیانیہ آتا ہے وہ غالب آف صاحب کا ہوتا ہے, پھر کبھی عراقچی بات کرتے ہیں, کبھی پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں, پھر IRGC والے اس کو اڑا دیتے ہیں, پھر چوتھی چیز چلتی ہے وہ خامنہئی نام کے نام صاحب سے نام سے چلتی ہے. جیسے کل ایک خبر چلی, آج ایران نے اس کو ڈینائی کر دیا, رائٹرز کی شاید خبر تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ خامنہئی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, ڈکٹیٹ دے دیا ہے کہ جو انرچڈ یورینیم ہے وہ ایران سے باہر نہیں جا سکتا, یہیں رہے گا. اور یہ سب سے بڑا بون آف کنٹینشن ہے. آج ایران نے اس کی آفیشلی ڈینائی کیا ہے کہ ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا. اب پاکستان کا خیال یہ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل نے جانا ہے تو وہ تب جائیں تاکہ وہ خود خامنہئی صاحب سے ان کی ڈیٹیل میں بات ہو, تاکہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں ایک سنگل پیج اگر میمو نکلنا ہے تو وہ خود ان سے اس پہ چیزیں طے کر کے آئیں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے. اور کلیئرلی اگر فیلڈ مارشل جاتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آ کے ایک دیتے ہیں میمو تو پھر امریکنوں کو بھی اس پہ اعتبار ہے, پھر اس پہ سعودی عربیہ کو بھی اعتبار ہے, اس پہ قطر کو بھی اعتبار ہے, سب کو اعتبار ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ آف آل ایران کو اس پہ اعتبار ہوگا. سو یہ اب بڑی کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. اس کے پیچھے بھی تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. جب ابھی عراقچی صاحب انڈیا گئے ہوئے تھے برکس کی میٹنگ میں تو وہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. ان کی کوئی میٹنگ اجیت ڈوبل کے ساتھ سکیجول نہیں تھی, جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے, بہت ہی بدبودار ذہنیت کے آدمی ہیں, انتہا پسند ہندو, اور جو کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں اس کے یہ آرکیٹیکٹ ہیں.
ان کو کریڈٹ جاتا ہے، کس طرح کشمیریوں کو مارنا ہے، کس طرح ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کے آرکیٹیکٹ ہیں سیلف کنفیسڈ۔ انہوں کی میٹنگ طے نہیں ہو پا رہی تھی، پھر اطلاعات آئیں کہ یہ پہنچ گئے عراقچی صاحب کے پاس۔ اوبیسلی ایران کے پرانے تعلقات ہیں، ملنا تو پڑتا ہے۔ اطلاع کے مطابق انہوں نے وہاں 2-3 آفرز دیں ایران کو کہ دیکھیں ہمارے اسرائیل سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ اگر ذرا پاکستان کو درمیان میں چودھری نہ بنائیں تو ہم اسرائیل کے ساتھ بھی کنسیشنز کر سکتے ہیں، ان کو ہم 2 قدم پیچھے کروا سکتے ہیں، آپ کا تیل ہم خرید سکتے ہیں، پاکستان تو نہیں خرید سکتا، رشیا کے ساتھ مل کے ہم بہت چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہمارا تو چھوڑیں، گلف سے ریاکشن آیا، ایجپٹ کا پیغام بھی پہنچا سب کو۔ ایجپٹ نے کہا کہ اگر پاکستان سب سے بہترین ثالث نہ ہوتا تو پھر تو ہم بہترین ثالث تھے، ہمارا تو ان کے ساتھ ایکگنیشن بھی ہے، ایگریمنٹس بھی ہیں، اسٹریٹجک ہمارا ایگریمنٹ بھی ہے اسرائیل کے ساتھ، پھر تو ہم بہترین تھے۔ قطر جو ہے، قطر بھی بڑا بہترین تھا اس معاملے میں، پہلے بھی ٹاکس فورس کرتا رہا ہے جب فلسطینیوں کی سب کچھ۔ تو یہ انڈیا کی ایک لیٹسٹ موو تھی گن مارنے کی۔ اب اس کے بعد پھر اس پہ سعودی عربیہ بھی انوالو ہو گیا، قطر بھی انوالو ہو گیا، موسٹ امپورٹنٹ ایجپٹ انوالو ہو گیا۔ تو یہ اب چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ اب شاید پاکستان بھی اب ریلائز کرتا ہے کہ یہ شرنک ہوتا ہوا ٹائم فریم ہے، کھڑکی کھلی ہوئی مذاکرات کی لیکن ہمیشہ کھلی نہیں رہ سکتی، اور شاید یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ اگر تمام ڈاؤٹس کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے تو پھر جو سپریم اتھارٹی ہے ان کے سپریم کمانڈر کو جا کے ہمارے فیلڈ مارشل مل رہے ہیں، دونوں طرف سپریم پاورز مل جائیں گی تو جو چیزیں کلیئرٹی ہو جائے گی تو پھر ایمبیگوٹی کوئی نہیں رہتی۔ سو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا اگر ڈیلیگیشن جاتا ہے تو پھر وہ کس بیانیے کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ جب ایران سے بات ہو رہی تھی تو یہ بھی ان کو باور کرایا گیا کہ محسن نقوی وہاں ہیں، پاکستان کا ریپرزنٹیٹیو وہاں ہے، اور پاکستان کے جیسے میں بار بار پروگرامز میں آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کراتا گیا ہوں کہ محسن نقوی کی 2 ویلیوز ہیں وہاں جانے کی۔ یہ نہیں کہ وہ ہوم منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ اس لیے کہ ان کو بہت قریب اور بااعتماد سمجھا جاتا ہے فیلڈ مارشل کا۔ سو جب وہ بات کرتے ہیں تو ایرانینز کو بھی پتہ ہے، امریکنوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری بھرپور بیکنگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ سو وہ بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ سویلین سیٹ اپ کہہ رہا ہے کہ عسکری قوت کہہ رہی ہے۔ سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ طے ہو جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوگی خامنئی صاحب سے، بیکاز اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک فائنل ڈرافٹ ہمیں بنتا ہوا نظر آئے گا، اور شاید جو ہفتوں کی بات ہے شاید دنوں میں ہم ایک ایگریمنٹ کی طرف چلے جائیں، نیگوسیشنز کے ایگریمنٹ کی طرف، باقی ایگریمنٹ تو بعد میں آئیں گے۔